نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 59ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی بذات خود کسی کی روح قبض فرماتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذی روح مخلوقات کی ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت اور فرشتوں کو دے رکھی ہے، اور مشہور ہے کہ اس موت کے فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو عام ضابطہ ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری روح وہ موت کا فرشتہ نکالے گا جو تمہارے اوپر متعین ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، لیکن اصل حکم اور امر اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ اس فرشتے کو یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کسی مچھر کی بھی روح نکال لے۔ نہ تو یہ اپنی مرضی سے کسی کی روح کو نکال سکتا ہے، اور نہ جو روح نکالنے کا کسی کے لیے وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے یہ اس میں کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں 2 باتیں اور مشہور ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے سفر میں جا رہا ہو اور سمندری سفر میں اس کی وفات ہو جائے اور موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس کی روح فرشتہ نہیں نکالتا بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی اس کی روح نکالتے ہیں۔ تو یہ جو بات مشہور ہے اس کے متعلق سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کی سند بہت ضعیف اور کمزور ہے۔
اس کی سند میں ایک راوی ہے عفیر ابن معدان الشامی، جس کے اوپر حضرات محدثین نے بہت زیادہ جرح فرمائی ہے، تو کوئی بہت مستند روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو عوام میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح خود اللہ تبارک و تعالی نے نکالی۔ تو اس بارے میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ بات تفسیر کی ایک کتاب ہے روح البیان، جس میں رطب و یابس، معتبر غیر معتبر باتیں نقل کی گئی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح خود اللہ تعالی نے نکالی، مگر بلا حوالہ اور بے سند ہے۔ اس لیے اصل بات وہی ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری فرشتوں کے حوالے کر رکھی ہے، اور ان میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اصل ذمہ دار ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے بہت سے معاون فرشتے بھی مقرر فرما رکھے ہیں۔ یہ بات بے غبار ہے، اور جو باتیں مشہور ہیں ان کی سندیں قابل اعتبار زیادہ نہیں ہیں، اس لیے جو معتبر بات ہے اسی کو عام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے، جبکہ دنیا میں ہر دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، تو ایک فرشتہ سب کی روح کیسے قبض کر سکتا ہے؟ یا اس نام کے کئی فرشتے ہیں؟ تو اس بارے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں روح قبض کرنے والا فرشتہ تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے معاونین بہت سے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے کے سامنے پوری دنیا کو ایک چھوٹے سے تشت کی طرح کر رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے تو دنیا کے اندر فاصلے ہیں، لیکن اس فرشتے کے لیے کوئی فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور جب جس وقت جس کے لیے روح نکالنے کی بات اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ فرشتہ بلا کسی توقف کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فرشتوں کے معاملات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور تکوینیہ ہماری ناقص عقل سے بہت دور کی چیز ہے۔ ان باتوں پر چون اور چرا کرنے کے بجائے مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی خبر اور قرآن پاک کی وضاحت پر بلا کسی تفصیل کے آدمی کو ایمان رکھنا چاہیے۔
قرآن پاک میں یہ کہہ دیا گیا کہ فرشتے مقرر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کیا نظام ہے، یہ سب چیزیں ہماری بحث سے خارج ہیں. ہمیں بلا کسی تفصیل کے ایمان رکھنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کا قائل کون ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ بعض وعظ و نصیحت کی کتابوں میں اس طرح کا مقولہ لکھا ہوا ہے، لیکن تلاش کے باوجود کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی معتبر شخص کے ملفوظات میں ایسی کوئی صراحت ہماری نظر سے نہیں گزری. البتہ نماز چھوڑنا بلا شبہ بڑا گناہ ہے اور اس کے بارے میں وعیدیں وارد ہیں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز نماز کے چھوڑنے کو قرار دیا ہے. اس لیے نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ بات کہ اس کی وجہ سے 40 گھروں تک نحوست کا اثر جاتا ہے، یہ بات کسی معتبر حوالے سے ثابت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا دوران نماز سطر کا کچھ حصہ اس انداز سے کھل جائے کہ اس کو درست کرنے میں اسے عمل کثیر کرنا پڑ رہا ہو اور چھوڑ دینے کی صورت میں سطر کھل رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر معمولی حصہ یعنی ایک عضو کے چوتھائی حصے سے کم کھل رہا ہے تو عمل کثیر کے بغیر اسی طرح اپنی نماز پوری کر لے، نماز اس کی درست ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھائی حصے سے زیادہ کھل رہا ہے تو اب نماز توڑ کر اچھی طرح سطر ڈھک کر نماز پڑھے، کیونکہ اگر عمل کثیر کرے گا تو بھی نماز خراب ہوگی اور سطر کھل جائے گا تو بھی نماز خراب ہوگی. اس لیے نماز قطع کر کے اچھی طرح سطر کر کے پھر نماز ادا کرے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آدمی کو سطر وغیرہ کا اہتمام کر لینا چاہیے تاکہ بیچ میں ایسی نوبت نہ آئے. پوچھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں قعدہ اولیٰ میں تاخیر ہونے کی وجہ سے امام صاحب کو لقمہ دے سکتے ہیں کہ وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور لقمہ دیں گے تو کیا کہہ کر دیں گے؟ سبحان اللہ کہیں یا اللہ اکبر؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ اکبر کہہ کر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کیوں مکروہ ہے؟ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کراہت 2 وجہ سے ہے. ایک تو یہ کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ ان کا پادری محراب کے اندر کھڑا ہو کر عبادت کراتا ہے، تو ان کے تشبہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں کے مقتدیوں پر امام کی نقل و حرکت مخفی ہو جاتی ہے بالکل اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے.
تو تھوڑا قدم باہر رہ کر کے کھڑا ہوگا تو یہ صورت پیش نہیں آئے گی. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ کراہت تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی مسجد میں جگہ کی تنگی ہو اور ایسی صورت نہ بن پا رہی ہو کہ محراب میں کھڑے ہوئے بغیر امام جگہ کو پر نہ کر سکے، تو اگر مجبوری میں اندر کھڑا ہو جائے گا تو کراہت بھی نہیں ہوگی. تو کراہت عام حالات کے اعتبار سے خصوصی ہے، کسی جگہ کی خاص حالت کے اعتبار سے نہیں ہے. باقی عام مساجد میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تھوڑا باہر مصلی کر کے نماز پڑھائی جائے. ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد نمازی حضرات جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کونا موڑنے کی کوئی اصل نہیں ہے. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کونا نہ موڑا تو شیطان یہاں نماز پڑھ لے گا، تو یہ تصور قطعاً بے اصل ہے. البتہ کسی جگہ مصلی پر پیر پڑنے کا اندیشہ ہو تو آدمی اسے لپیٹ کر رکھ دے یا موڑ کر رکھ دے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ اگر نہ موڑا تو شیطان آ جائے گا، یہ غلط ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تمام نمازوں کے قضا وقت بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی نماز کب سے کب تک وقت اذان پڑھی جائے گی اور کب سے قضا شروع ہو جائے گی؟ مثلا ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے کتنی دیر کے بعد قضا ہوگی؟ یا مثلا عشاء کی نماز تو کیا صبح صادق تک ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دائمی اوقات الصلاۃ کی جو جنتری ہے اسے آپ سامنے رکھیں، اور ہر نماز کی ابتدا کا جو وقت ہے اور انتہا کا جو وقت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. پھر بھی کچھ وضاحت عرض کی جاتی ہے کہ جو فجر کا وقت ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، اور یہ پورا کا پورا وقت صحیح ہے، اس میں کوئی وقت کراہت کا نہیں ہے. اس کے بعد ظہر کا وقت جو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر کے وقت تک رہتا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ عصر کا وقت مثل اول سے شروع ہوگا یا مثل ثانی سے شروع ہوگا. بہرحال جس کے نزدیک جو وقت بھی مقرر ہے اس وقت تک ظہر کا وقت رہے گا، اور اس میں بھی کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد، جس کا آخری وقت ہے سورج غروب ہونے پر. اس میں جب سورج میں زردی آ جائے تو نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس دن کی عصر کی نماز ہوگی تو اس دن بھی پڑھنی ہوگی، لیکن وہ مکروہ قرار پائے گی. یہ زردی کا وقت موسموں کے اعتبار سے
کبھی 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، اور عشاء کی ابتدا تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ مغرب اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، بلا عذر تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا، وہ صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن بلا عذر آدھی رات کے بعد نماز پڑھنے میں کراہت ہے، اس سے پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد صف میں سے نکل کر آگے پیچھے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے نماز میں تو کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل ہو گئی۔ البتہ اس کی وجہ سے دیگر نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ مثلاً پیچھے کوئی مسبوق ہو، آپ پیچھے ہو جائیں گے تو اس کو نماز پڑھنے میں پریشانی ہوگی، اس لیے جہاں ایسی بات ہو وہاں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھی، 1 رکعت مکمل ہو گئی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع کر لیا، تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اس کو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی چاہیے تھی، وہ نہیں ملائی، اور یہ سورت ملانا واجب ہے تو واجب چھوٹ گیا، اس لیے اس پر اخیر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ 2 رکعت نماز واجب الاعادہ ہوگی، بعد میں کسی وقت پڑھے۔ پوچھتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں سری قرات کیوں ہے اور مغرب عشاء اور فجر میں جہری قرات کیوں ہے؟ تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے، اور عبادات وغیرہ میں عقلی چون و چرا نہیں چلتی، بلکہ جس بات کا قطعی طور پر ثبوت ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ دن کے اوقات میں شور و شغب اور مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سری قرات کا حکم دیا گیا، اور شام اور صبح کے اوقات میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، اس لیے جہری قرات کی اجازت دی گئی۔ بہرحال یہ ایک اندازہ اور تخمینے کی بات ہے، حقیقی بات یہی ہے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے وہی امت کے لیے قابل عمل ہے، چاہے وہ اس کی حکمت ہماری نظر میں آئے یا نہ آئے۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ قضاء عمری کی نماز میں اقامت کہی جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن کہہ لیں تو اچھا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ٹیپ ریکارڈ کی اذان، سلام اور قرآن کریم کی تلاوت اور سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا حکم بھی لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی طرح ہے؟ جواب یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کا حکم لاؤڈ اسپیکر کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کی آواز حقیقی آواز کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سلام سنا ٹیپ ریکارڈ میں تو جواب دینا لازم نہیں ہے۔
پوچھ رہے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت سے قبل والی تکبیر سنت ہے یا واجب؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں قول ہیں، بعض نے واجب کہا، بعض نے سنت۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت ہونے کو ترجیح دی ہے وجوب کے مقابلے میں۔ پوچھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں قرآن خوانی کرانا سنت ہے یا نہیں؟ اسے سنت کہنا تو مشکل ہے، اور جیسا کہ آج کل مروجہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی اہتمام سلف صالحین میں نہیں رہا۔ البتہ انفرادی طور پر لوگ قرآن پاک پڑھیں یا ذکر اذکار کریں اور اس کا ثواب بذریعہ دعا میت کو پہنچا دیں تو اس میں حرج نہیں، جبکہ اور کوئی خرابی نہ پائی جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے اور اس کے ایک عزیز کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا۔ اب وہ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے، مگر اس زمانے میں مشکل یہ ہے کہ حکومت سے عمرے کی اجازت لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے، اور جب تک اجازت ملے گی تو تدفین ہو جائے گی، تو کیا وہ بغیر احرام کے مکہ معظمہ جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بغیر احرام کے مکہ معظمہ جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ پہلے عمرے کی اجازت لے لے، اس کے بعد پھر میقات سے احرام باندھ کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے جدہ جانا چاہتا ہے اور اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس میں حدود حرم سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بغیر احرام کے جدہ جانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر حدود حرم سے گزر کر جانا پڑ رہا ہے تو احرام باندھنا لازم ہے عند الاحناف۔ اس کو چاہیے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں حدود حرم نہ پڑے، اور ایسا راستہ آج کل موجود ہے بسہولت۔ لوگ اس راستے سے مدینے سے جدہ جاتے ہیں، حدود حرم سے باہر وہ راستہ نکل جاتا ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے گھر گئی تو میرے نکاح سے نکل جاؤ گی، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ اگر شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور شرط سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جب بھی جائے گی تو طلاق پڑے گی۔ پوچھتے ہیں کہ مانگور نامی مچھلی کھانا کیسا ہے؟ یہ پانی کے بغیر 3 دن تک زندہ رہ سکتی ہے۔ تو مانگور ایک مشہور مچھلی ہے اور مچھلی ہی کی قسم سے ہے، اس کا کھانا حلال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد کا راستہ یا استنجا خانہ یا بیت الخلا سرکاری فنڈ سے بنوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں عرض ہے کہ اگر سرکاری ضابطے کے مطابق مسجد میں وہ رقم لگائی جا سکتی ہو تو بنوائیں، اور اگر ضابطے میں نہ لگائی جا سکتی ہو تو مسجد میں وہ رقم استعمال نہیں کی جائے گی۔ عقیقے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ شریعت میں عقیقہ مستحب ہے۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکری، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری عقیقے کی نیت سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد بچے یا بچی کے سر کو مونڈ کر
سر پر زعفران مل دیا جائے اور بالوں کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ الو جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ الو کے بیٹھنے سے ویران ہونے کا عقیدہ قطعاً باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ، یعنی اسلام میں چھوا چھات، بیماری کا پھیلنا ایک دوسرے سے، یا بدفعلی، یا الو کے متعلق ویرانگی کا عقیدہ رکھنا قطعاً غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ الو ایک یکسوئی پسند جانور ہے، اور وہ اونچی جگہ پر یا ایسے محلات میں جو پہلے سے ویران ہو وہاں اپنی رہائش اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ ویران ہو جائے، بلکہ وہ خود ویرانے کو پہلے سے پسند کرتا ہے، جہاں ویرانہ ہوگا وہاں وہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ الو کا فروخت کرنا کیسا ہے، جبکہ اس کا استعمال عموماً تانترک وغیرہ جادو کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ پوچھنے والے نے بتایا۔ تو جواب یہ ہے کہ الو کا کھانا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شکاری پرندوں میں سے ہے، لیکن اگر اس سے کوئی منفعت وابستہ ہو، مثلا اس کی ہڈی سے یا پر سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو تو اس کی بیع کی گنجائش ہے۔ البتہ جس کو بیچ رہے ہیں اگر یہ گمان غالب ہو کہ وہ اس کو جادو وغیرہ میں استعمال کرے گا تو بیچنا مکروہ ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو بیچنے سے۔ پوچھ رہے ہیں کہ سرکاری ماسٹر کاپی جانچنے کے دوران بعض کاپیوں میں کچھ روپے نکلتے ہیں اور روپیہ رکھنے والے کا یہ تصور ہوتا ہے کہ ممتحن روپیہ لے کر لالچ میں نمبر زیادہ دے دے گا، تو ایماندار ممتحن وہ روپیہ لینا نہیں چاہتا تو اس روپے کا کیا کرے، کیونکہ اس کاپی پر نام اور پتہ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اگر وہ واپس کرنے کی کوئی شکل نہ ہو تو وہ پیسہ کسی غریب کو دے دے، اور ہرگز اپنے استعمال میں نہ لائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ فیس بک یا موبائل کے اسٹیٹس پر میت کی تشہیر کے لیے اس کا فوٹو لگانا کیسا ہے، اور میت کی تصویر کشی کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت زندہ یا مردہ کسی بھی انسان کی تصویر کشی ممنوع ہے، اور فیس بک پر لگانا یا موبائل پر لگانا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی اجازت دی جا سکے۔ ایسی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔